اچھا جی، تو آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے 2025 میں تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کی صورتحال۔ ہمارے پاس ایک تجزیاتی رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ TLP آج کل کیا کر رہی ہے، اس کا اثر کتنا بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے استحکام پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، TLP واقعی پاکستان کے مذہبی اور آپ کہہ لیں سیاسی منظرنامے پر ایک کافی طاقتور قوت بن چکی ہے۔ اس کا اثر صرف مذہبی حلقوں تک نہیں رہا اب۔ تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ تنظیم کام کیسے کر رہی ہے اور اس کے وسیع تر نتائج کیا ہیں۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رپورٹ میں جو پہلی بات نمایاں ہے وہ ہے یہ تشدد اور تصادم۔ خاص طور پر لاہور، اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ TLP حامیوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان کے مطالبات بھی وہ پرانے ہی ہیں نا، توہین رسالت قوانین کو سخت کرنا، سفارتکاروں کو نکالنا۔ یہ کیوں اتنا شدید ہے اب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کا موقف ہے کہ موجودہ قوانین ان پر ٹھیک سے عمل نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طریقہ کار میں کچھ وہ جسے خامیاں کہتے ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ سختی مذہبی غیرت کا مسئلہ ہے، اور سعد رضوی کی جو تقاریر ہیں وہ اس آگ کو مزید ہوا دیتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف رد عمل نہیں، یہ ان کی وہ بنیادی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے ملک میں عدم استحکام تو پیدا ہوتا ہے۔ اور سعد رضوی کی قیادت، وہ خود بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے نا۔ وہ حکومت کے خلاف سخت زبان، مذہبی پاکیزگی پر زور، قدامت پسند طبقے میں تو وہ کافی مقبول ہے۔ جی ہاں، بالکل، ان کی اپیل بہت مضبوط ہے اس حلقے میں۔ لیکن رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ TLP اب صرف احتجاج نہیں کر رہی، وہ مقامی انتخابات میں حصہ لے کر سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ دوسرے جماعتوں پر سیکولر ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ یہ کتنی سنجیدہ کوشش ہے؟ یہ بہت سنجیدہ کوشش ہے۔ رپورٹ اسے TLP کی ایک واضح حکمت عملی بتاتی ہے۔ مقصد دو ہیں، ایک تو سیاسی نظام میں لیگل حیثیت لیجیٹیمیسی حاصل کرنا، اور دوسرا اپنے نظریاتی ایجنڈے کو پالیسی کا حصہ بنوانا۔ تو یہ تو پھر جو قائم شدہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہوا۔ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ TLP ایک ایسے ووٹ بینک کو متحرک کر رہی ہے جو شاید پہلے نظر انداز ہوتا تھا یا سیاست سے لا تعلق تھا۔ وہ انہیں مذہب کے نام پر ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی سڑکوں اور الیکشن کی بات، لیکن رپورٹ ایک اور شاید زیادہ پریشان کن پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عسکریت پسندی کے خدشات۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں پولیس اسٹیشنوں پر حملے، فوج سے جھڑپیں، کیا یہ واقعی TLP سے منسلک ہے؟ ضیاءکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید TLP کے مقامی آپ کہہ لیں دھڑوں کی کاروائیاں ہوں، جو شاید براہ راست مرکزی قیادت کے کنٹرول میں نہ بھی ہوں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ضرور ہے، اور یہ رجحان ظاہر ہے ریاست کی عملداری کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہلے اس سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ بالکل۔ اور کیا اس سب کے پیچھے وہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ رپورٹ اس تعلق کو بہت واضح طور پر جوڑتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں جو معاشی بحران چل رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اس نے عوام میں ایک شدید مایوسی پیدا کی ہے۔ TLP اسی مایوسی کو اور ریاستی اداروں سے جو بیزاری ہے اس کو استعمال کر رہی ہے۔ وہ خود کو اسلامی اقدار کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسائل کی جڑ یہ غیر اسلامی نظام ہے۔ اچھا، یعنی وہ معاشی مشکلات کو ایک مذہبی رنگ دے رہے ہیں۔ بالکل، اور رپورٹ کہتی ہے کہ خاص طور پر معاشی طور پر جو پسماندہ نوجوان ہیں ان میں TLP کی اپیل بڑھی ہے، انہیں ایک مقصد، ایک شناخت مل رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو TLP کا یہ جو سخت گیر موقف، سعد رضوی کی قیادت، سیاسی عزائم اور پھر یہ معاشی مشکلات کا استعمال، یہ سب مل کر پاکستانی ریاست اور حکومت کے لیے ایک بہت پیچیدہ چیلنج بن گیا ہے۔ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا جو فوری نتیجہ ہے وہ بڑھتا ہوا مذہبی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ صرف اندرونی سلامتی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، معاشی مستقبل ہے، ان سب پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں TLP کے تشدد کے پہلو، سعد رضوی کی قیادت اور سیاسی عزائم،
معیشت سے اس کے تعلق، عسکریت پسندی کے خدشات اور مجموعی اثرات کا ایک جائزہ لیا۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے کہ جب کوئی تنظیم مذہبی جذبات کو معاشی مایوسی کے ساتھ ملا کر سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایسے میں اگر ریاست کی رٹ بھی کمزور نظر آئے، تو اس کے معاشرے اور ملک کے مستقبل پر طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔